السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ آج ہم سورۃ اللیل کی آیہ نمبر 4 کی تفسیر پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 4۔ ان بے شک، سعیکم تمہاری کوشش، لشتی البتہ مختلف طرح کی ہے۔ بے شک تمہاری کوشش البتہ مختلف قسم کی ہے یا مختلف طرح کی ہے۔ سعی کہتے ہیں دوڑ دھوپ کو یا کوشش، ایفرٹس، اسٹرگل، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیہ مبارکہ میں جواب قسم ہے۔ ہم نے سورت کی ابتدا میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں چند متضاد اشیاء، جن میں دن، رات، نر اور مادہ تھے، ان کی قسم کھائی، اور پھر آگے بتایا انسان کو کہ تمہاری کوشش مختلف طرح کی ہے، یعنی کہ تمہارے اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مطلب جس طرح دن رات، نر اور مادہ ایک دوسرے سے خصوصیت کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہیں، اسی طرح سے نیکی یا بدی کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، جو انسان کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو رزلٹ بھی اچھا ملے گا، اس کو ریوارڈ ملے گا جنت کی صورت میں، اور اگر کوئی برے عمل کرے گا اس زندگی میں تو پھر اس کا صلہ جہنم ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح کائنات کی باقی تمام چیزوں میں اختلاف ہے، تضاد پایا جاتا ہے، اسی طرح مختلف افراد کی کوششوں میں اور ان کی محنت کی نوعیت میں اختلاف ہے۔ ہر انسان کی کوشش، محنت مختلف طرح کی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انسان ہیں اور ہر انسان کا اپنا ذوق، اپنا شوق، اپنا ٹیسٹ ہے، اپنی ہابیز ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں، اپنے تھاٹس اور اپنی پریفرنسز ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اسی لیے اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی کوشش ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ زندگی کی دوڑ میں، شب و روز میں محنت مشقت کرنا یہ انسان کا مقدر ہے۔ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے مشقت میں لگا ہوا ہے، مطلب اپنے اپنے ماحول اور حالات کے مطابق محنت، مشقت، ایفرٹ، اسٹرگل سب انسان کر رہے ہیں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے حالات میں۔ لیکن کون کس ارادے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ، کس مقصد کے ساتھ یہ اسٹرگل کر رہا ہے، یہ محنت کر رہا ہے، اٹ میٹرز۔ اگر اپنے کام کو کرنے کا ارادہ، نیت ٹھیک کر لے انسان اور طریقہ کار بھی درست کر لے تو پھر اس کی کوئی کوشش، ایفرٹ بیکار نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اگزامپل لیتے ہیں ایک آدمی کی جو اپنے فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ارننگ کر رہا ہے، اور اس کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ایک، اس کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے ارننگ کرے، اس میں ارننگ تو کم ہے
لیکن حلال طریقہ ہے، اور دوسرا حرام طریقہ ہے، اس میں ارننگ زیادہ ہے لیکن طریقہ حرام ہے۔ اب ایک انسان اگر حلال طریقے کو فالو کرے گا اور کمپرومائز کرے گا ارننگ پر، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے گا لیکن حلال کی کمائی سے، تو اس کی یہ جو ایفرٹ ہے، جو محنت کر رہا ہے، وہ اس راستے میں جو سٹرگل کر رہا ہے، وہ اس کی نیکی بن جائے گی۔ لیکن ایک انسان جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے حرام طریقوں سے گزر رہا ہے، وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا، وہ سٹرگل اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اسی طرح سے ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک ماں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو لے کر بہت مشقت کر رہی ہوتی ہے۔ یہ مشقت ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بچوں کو کیا کھلانا ہے، کیا پہنانا ہے، کہاں پڑھانا ہے، کون سے دوست ہونے چاہیے، کیسی کمپنی میں بچوں کو بیٹھنا چاہیے، کون سے ٹیچرز ہوں گے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ماں کی سٹرگل کا حصہ ہیں۔ اب اگر ایک ماں اپنے بچے کو دنیا میں کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت بھی حاصل کرے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کرتی ہے، اس کا انتظام کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کے لیے بھی کام کرے، دین کا علم بھی حاصل کرے، تو ایسی ماں کی کوشش دوسری طرح کی ماں کی کوشش سے بہت مختلف ہے۔ اب دوسری ماں کون ہے؟ جو اپنے بچے کو اچھے کھلانے کے لیے، اچھا کھلانے، اچھا پہنانے کی فکر میں پریشان ہے، اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بچہ بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کرے اور اس کو دنیا میں بہت فیم ملے، بہت شہرت ملے، اچھا مال و دولت کمائے، اونچا مرتبہ عہدہ ڈیزگنیشن حاصل ہو میرے بچے کو۔ یعنی اس ماں کی ساری ایفرٹس اپنے بچے کے گرد اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ اس کو دنیا میں کامیابی ملے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے اس کو۔ تو اب دونوں ماؤں کی کوشش بہت مختلف ہے، دو رزلٹ بھی ظاہر ہے کوشش کے مطابق ہی ملے گا۔ اب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہر انسان اپنے ماحول اور حالات کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں محنت مشقت کر رہا ہے، ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن رزلٹ جو ہے وہ سب کا ڈیفرنٹ ہے۔ ہر انسان مشقت ایفرٹ کر رہا ہے، لیول آف ایفرٹ بھی ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، اسی طرح سے رزلٹ بھی ویری کرے گا۔ تو اب ایک شخص ایسا ہے جو اپنی محنت کے نتیجے میں جنت خرید لیتا ہے، اور دوسرا محنت مشقت کر کے خود کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ تو انسانی محنت میں اس فرق کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن میں یہ کہ کوئی آپ دیکھیں کہ اپنی جسمانی قوت لگا رہا ہوتا ہے کسی کام کو کرنے میں، کوئی اپنی ذہنی صلاحیت بیچتا ہے، اور کوئی اپنی مہارت جو ہے وہ اس کو کام میں لاتا ہے، اس کے ذریعے سٹرگل کرتا ہے، کوئی اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے، غرض اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز میں ہر شخص دن بھر خود کو بیچتا ہے۔ اب ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے خود کو بیچتے ہوئے حلال کو مد نظر رکھا، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، کم معاوضہ قبول کر لیا، لیکن حرام سے خود کو بچائے رکھا۔ ایسا شخص شام کو لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص نے بھی دن بھر مشقت کی، مگر حلال اور حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر۔ معاوضہ اس نے بھی لیا ہے، لیکن غلط بیانی کر کے، دوسروں کو فریب دے کے، ناپ تول میں کمی کر کے، گھٹیا چیز کو بڑھیا چیز کے دام پر بیچ کر۔ اب جب یہ شخص شام کو گھر آئے گا تو جہنم کے انگاروں کی گٹھری اٹھائے ہوئے آئے گا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک اور سیدھی ڈائریکشن میں نیک ارادے اور نیک نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر تمام ایفرٹس کرنے والا بنائیں. ہماری زندگی میں ہماری تمام مشقتیں، محنتیں، ایفرٹس اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.